پاکستان سے کسی نے پوچھا کچھ سال پہلے میرے کزن نے 1,70,000 روپے مجھ سے قرض لیا جو کہ آج تک واپس نہیں ملا. ماشاء اللہ, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا, کون واپس کرتا ہے آج کل. خاندان کے لوگ بھی اس معاملے میں کچھ نہ کر سکے, سب مجھ کو ہی صبر کرنے کا کہتے ہیں, اس سے کوئی نہیں کچھ کہتا. ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی, کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ. اس سب کے بعد میں نے بھی اب سب سے ملنا بات کرنا چھوڑ دیا ہے. میرے امی ابو کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور میرا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے. کیا مجھے قطع تعلق کا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا. آپ کو باقیوں سے کیوں بات چیت بند کر دی آپ نے بھائی؟ جس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں اس کا بائیکاٹ کریں نا, باقیوں سے تو آپ کو تعلق قائم کرنا پڑے گا. ان کا کیا قصور ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مجبور نہیں کر رہے دینے پر, تو بھائی صاحب پولیس نہیں مجبور کر سکتی, وہ کہاں سے مجبور کریں گے؟ کورٹ نہیں مجبور کر سکتی. آپ کسی کے 1 کروڑ روپے کھا جائیں, کورٹ میں کیس کریں, جج کہے گا میں اپنے 1 کروڑ نہیں نکال سکا تو تیرے کہاں سے 1 کروڑ نکال کے دے دوں گا میں اس سے؟ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پیسے دیا ہی نہیں کرو میرے بھائی, دیو تو اس نیت سے دو کہ کھا گیا تو کھا گیا. پاکستان سے باقی جس نے کھایا ہے اس کو تو قیامت میں عذاب ہوگا. میں اس کو کہ اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ اور کھا کے رکھ دوں, اس پر تو لازم ہے کہ وہ آپ کے پیسے واپس کرے. نہیں واپس کرے گا تو قیامت کے دن پھر یہ 1,00,000 روپے یا 1,70,000 نہیں ہوں گے. قیامت کے دن یہ ساری زندگی کی عبادتیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی اس کی, جس نے پیسے کھا لیے ہیں. نمازیں دینی پڑیں گی. کہا جاتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے, اب اس روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے مجھے, کہ 1 درہم کے بدلے میں 700 نمازیں ہم نے سنا ہے. وہ روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے, لیکن اتنی بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے بھی حق کھایا نا تو قیامت کے دن درہم دینار پیسوں کی شکل میں حق نہیں ہوگا, اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کی دینی پڑیں گی. تو جس نے 1,70,000 آپ کے کھا لیے تو اس کی ساری نیکیاں کل قیامت کے دن آپ کو ملیں گی. اور پھر بھی اگر نیکیاں اس کے قرضہ پورا نہ ہوا تو اللہ آپ کے گناہ پھر اس کے کندھے پہ لا دے گا قیامت کے دن. تو اس لیے اس شخص کو چاہیے کہ آپ کے پیسے واپس کرے گا پھر بھی نہیں. ڈھیٹ ہوتے ہیں لوگ جو پیسہ لے جاتے ہیں, جتنے مردی جہنم کی وجہیں سنا دو ان کم بختوں کو, 5 روپے نہیں نکال کے دے گا آپ کے وہ. اللہ بہرحال بہت بڑا ہے, دلوں کو پھیر سکتا ہے. میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. امید کی باتیں کرنی چاہیے. یہ تو میں نے رپورٹیں پیش کی ہیں, لیکن امید کی بات یہی ہے کہ انشاءاللہ دے دے گا. کیا والدہ کو اکیلا چھوڑ کر بیرون ملک جا سکتا ہوں؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے. میں اکلوتا بیٹا ہوں, میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں. بھائی یہ بار 500 روپے کسی بچے کے رہ گئے, یہ میرے ہاتھ میں آ رہے ہیں, اس کو کہیں سائڈ پہ رکھ دیں, یہ کسی بچے کو دے دیں. خیر, میں اپنی بیوی کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں. والدہ کا اصرار ہے کہ یہیں رہو. والدہ کو میں لے جا سکتا ہوں مگر ان کو بیرون ملک رہنے میں مسئلہ ہوگا, ان کو ویزا ایشو کی وجہ سے آنا پڑے گا. بہنیں میری ساری شادی شدہ ہیں. ان حالات میں کیا مجھے اپنی والدہ کو بہنوں کی ذمہ داری پر چھوڑ کر جانا چاہیے کیا میں ان کو باہر لے جاؤں کہ 6 مہینے باہر اور 6 مہینے اپنے ملک میں شرعی رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں شریعت یہ کہتی ہے کہ والدہ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کے والدہ کو چھوڑ کے جانے میں اگر والدہ کا نقصان ہو رہا ہے پھر جائز نہیں ہے, اور اگر نقصان نہیں ہو رہا, والدہ راضی ہیں اس پہ, کوئی ان کو نقصان نہیں ہے, تو پھر جائز ہے. تو ابھی آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے شادی شدہ بہنوں پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا والدہ کو, تو اب آپ جانیں, آپ بہتر سمجھیں. اب بوڑھی والدہ ہیں تو ملازم کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا, ملازمین خیال نہیں کرتے, تو آپ کو پھر چاہیے اپنے ساتھ باہر لے جائیں. آپ ابھی کہہ رہے ہیں دل نہیں لگے رہا, لگ جائے گا دل, لیکن بہرحال آپ کو اپنی والدہ کی کیئر کرنی ہے. اب اکیلا چھوڑ کے جانے میں نقصان ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, یہ آپ اور آپ کی والدہ مل کے فیصلہ کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر نماز پڑھتے ہوئے اتحیات بھول جائیں تو کیا کریں؟ اتحیات پڑھ کے جہاں سے نماز چھوڑی, اتحیات کے بعد سے جو پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. پھر بھی اگر بھول جائیں تو آخر میں یاد آئے تو پھر اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں. اتحیات اگر کوئی بھول جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر نماز پڑھتے ہوئے اتحیات بھول جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیں اتحیات بھول کے کھڑے ہو گئے نا اگر تیسری رکعت کے لیے, تو اب نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں, بس اور کچھ نہیں ہو سکتا. رئیس احمد مہاراشٹر سے, میری عمر 22 سال ہے, میری شادی 6 سال سے لگی ہوئی ہے. کہاں لگی ہوئی ہے بھائی؟ لیکن گھر والے ہر بار تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں. ماشاء اللہ, اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی شادی کرنی چاہیے آپ کو. 6 سال ہو گئے, تاریخ لگی ہوئی ہے, یہ کوئی پراپرٹی کا کیس تھوڑی کورٹ میں چل رہا ہے, تاریخوں پہ تاریخیں لگ رہی ہیں, یہ شادی ہے. تو اس میں تو ڈھیٹ ہی بننا پڑتا ہے. تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں تو آپ بولیں بڑھا دو بھائی, میں کر کے بتا دوں گا. کر لیں, یہاں نہیں ہو رہی کہیں اور ٹرائی ماریں, کر کے بتا دیں. میں تو اس بارے میں بہت واضح بیانات موجود ہیں, تو گھر والے کہاں کرتے ہیں آج کل شادی کسی کی, تو کر کے بتا دیں ہو گئی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, اپنے خرچے پہ کریں. اور بہتر یہی ہے کہ 1-2 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر بتا دیں کہ یہ ہو گئی ہے.
ہارون الرشید کشمیر سے، کیا موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے، اچھا یہ کسی نے فیصل آباد سے پوچھا ہے، جناب مجھے ایک لڑکی پسند آئی کیونکہ وہ دیندار ہے اور پردے والی ہے اور آپ کے بیانات بھی سنتی ہے، لیکن حرام تعلق میں نہیں ہیں، یعنی ہم بات نہیں کرتے۔ میں نے صرف نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے قبول کیا اور بولا کہ 4 سال بعد ہی نکاح ہوگا، اور بات ختم کر دی کہ ہم نامحرم ہیں۔ ماشاءاللہ، لیکن مفتی صاحب ان کا خیال دل و دماغ میں ہر وقت رہتا ہے، ان سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن الحمدللہ میں بات تو نہیں کرتا، لیکن میں کیا کروں کہ ان کی یاد کم آئے اور میں بس 4 سال گزار لوں۔ اچھا 4 سال کے بعد نکاح قبول ہوگا تو 4 سال تک آپ انتظار نہ کریں، کہیں اور شادی کر لیں، میرا مشورہ یہی ہے، یہ خیالات خود ہی نکل جائیں گے آپ کے۔ ان سے بولو ابھی کرنی ہے تو کرو، نہیں تو میں کہیں اور کر رہا ہوں، کیونکہ کنوارے چھڑے چھاٹ رہو گے تو دماغ میں خیالات آتے رہیں گے، یہ نہیں تو کسی اور کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو پراٹھے کے خیال آئیں گے، پراٹھا ہٹاؤ گے تو روٹی کے خیال آئیں گے، روٹی سے مایوس کرو گے تو بریانی کے خیال آئیں گے۔ جب تک پیٹ ہے تو خیالات کھانے کے آئیں گے، تو جب تک مرد کے بچے ہو عورت کے خیالات آئیں گے آپ کو۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ 4 سال آپ انتظار کرو، 4 سال کے بعد پھر ٹوپی کرا دی اگلے 4 سال کے لیے، تو کیا کرو گے آپ؟ خیالات کی دنیا میں زندگی گزارو گے، اپنی صحت کا نقصان، اپنے دین کا نقصان۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو پیغام بھیجو، بھائی ابھی کرنی ہے تو کر دو شادی، نہیں کرنی ہے تو پھر کہیں اور ٹرائی کر رہے ہیں، اگر نہیں ہوئی 4 سال کے بعد دوبارہ رابطہ کروں گا میں، کہیں اور شادی کر لیں آپ، خیالات خود ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب آدمی کے گھر بار ہو جاتا ہے، بیوی بچے ہو جاتے ہیں، وہ اس کا مصروف ہو جاتا ہے اپنی لائف میں۔ سفیان صاحب ساؤتھ افریقہ سے، اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے 4 سال بعد وہ آپ کو ٹھینگا دکھا دیں، ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے اپنی بیٹی کے لیے، وہ کہیں کہ ہم آپ کو کیوں دیں بھائی، تو پھر وہی ہوگا کہ ان کے بچے جب آپ کو ماموں کہیں گے، پھر جو اس کے خیالات آئیں گے نا آپ کو، وہ بہت خطرناک خیالات ہوں گے۔ سفیان صاحب ساؤتھ افریقہ سے، میں نے انڈیا سے ایک مشین خریدی اور یہاں امپورٹ کی ہے، کیا اس کی زکوٰۃ انڈیا میں دینی ہوگی یا ساؤتھ افریقہ کی کرنسی میں دینی ہوگی؟ جہاں پر آپ ہیں وہاں کی کرنسی، وہاں کے ریٹ لگیں گے، کرنسی تو جس ملک کی بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو مشین کی قیمت وہاں لگانی پڑے گی جس کنٹری میں، جس شہر میں آپ ہیں، وہاں جو مشین کی قیمت ہے اس کا 2.5% ساؤتھ افریقہ کی کرنسی میں، پھر اس کرنسی کو آپ ڈالر سے، پاکستانی کرنسی سے، جس سے چاہے چینج کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ سفیان وہی تو نہیں ہے جو ہمارا دوست ہے سفیان ساؤتھ افریقہ والے، جو پرانے ہمارے تعلقات ہیں؟ پرسوں مجھے خیال آ رہا تھا سفیان بھائی سے ونس اپون اے ٹائم بات ہوئی تھی، تو یہ وہی سفیان ہے، تو آپ کو السلام علیکم سفیان بھائی۔ ایک ہمارے سفیان دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں، بہت پہلے سے ہیں وہ، اب کافی عرصے سے فون پہ بات نہیں ہوئی ان سے، تو فون کیا کرتے تھے 2014-15 میں، اس کے بعد میں مصروف ہو گیا، تو مجھے 2-4 دن پہلے خیال آیا یار ونس اپون اے ٹائم ایک سفیان ہوا کرتا تھا ساؤتھ افریقہ میں، آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہے، تو اگر یہ وہی ہیں تو السلام علیکم، وہ نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں بھی نمبر بھی موبائل میں بھی دیکھوں گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، میسج بھیجوں گا سفیان بھائی کو۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا پیسے دے کر بابا یا کسی مولوی سے دعائیں کروانا صحیح ہے؟ نہیں، دعائیں بیچنا جائز نہیں ہے، نہ دعائیں خریدنا جائز ہے، دعا فری پھوکٹ میں کروایا کریں۔ ہاں ویسے کسی کو ہدیہ دے دیں اور وہ دل سے دعائیں دے دے آپ کو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ آج کل بابا تو زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں اس میں بھائی۔ صابر عثمانی صاحب راجستھان سے، کیا میں اپنی امی کی خالہ کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ میرے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں۔ محمد جنید فیصل آباد سے، کیا داڑھی کو اس نیت سے مشین لگوا سکتے ہیں کہ داڑھی پوری بھر کے آئے، مکمل آئے، حالانکہ نیت یہی ہو کہ داڑھی رکھنی ہے، لیکن صرف اس خطرے کے پیش نظر مشین لگوائی جائے کہ کہیں داڑھی صرف چہرے کے ایک جانب آئے اور دوسری جانب آئے ہی نہ، تو اس وجہ سے اس بنیاد پر داڑھی پر مشین لگوانا کہ پورے چہرے پر پوری داڑھی آئے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے، داڑھی نہیں کاٹ سکتے، اس میں کسی بھی نیت سے نہیں کاٹ سکتے آپ اس کو۔ تو باقی یہ کہ یہ بالکل ایک وہم ہے کہ ہم شیو کریں گے تو داڑھی پوری آئے گی، بالکل غلط ہے، کوئی تحقیق سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ آپ شیو کریں، مشین لگوائیں یا نہ لگوائیں، داڑھی نے پورا ہی آنا ہے، آپ کے جتنی اللہ نے آپ کو بال دیے ہیں نا وہ آپ کے پورے آئیں گے پراپر وے میں۔